فتح مکہ صرف ایک شہر کی جیت نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں عرب کی طاقت ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا اور سیاست کا امتحان تھا، کیونکہ اس تاریخی واقعے سے 2 سال پہلے مسلمانوں اور مکہ کے لوگوں کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اب ہماری مسلمانوں سے اگلے 10 سال کوئی جنگ نہیں ہوگی، جس کے مطابق اگلے 10 سال تک دونوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہونی تھی اور عرب کے دوسرے قبائل کو آزادی تھی کہ وہ جس کا چاہے ساتھ دے، اور اگر کسی ایک قبیلے نے اپوزٹ قبیلے پر حملہ کیا تو صلح ختم سمجھی جائے گی۔ لیکن عرب کے 2 قبائل بنو بکر اور بنو خزاع صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جب الائنس چننے کا وقت آیا تو بنو بکر نے طاقت اور مال کی وجہ سے قریش کا ساتھ دیا، ہم قریش کے ساتھ ہیں، جبکہ بنو خزاع نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ لیکن اس ایگریمنٹ کے کچھ عرصے بعد ایک رات بنو بکر نے قریش کے لوگوں کی مدد سے بنو خزاع پر اندھیرے میں حملہ کر دیا، اور قریش مکہ کے سب سے رچ اور اسٹرانگ خاندان میں سے ایک تھا۔ اس حملے میں بنو خزاع کے کافی لوگوں کو قتل کیا گیا۔ یہ صرف حملہ نہیں تھا، یہ صلح کی خلاف ورزی تھی۔ بنو خزاع کافی کمزور تھے تو وہ مدد کے لیے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا قریش نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ قریش نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، اور ساتھ ہی کہا کہ اب ابو سفیان اس ایگریمنٹ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے مدینہ آئے گا۔ لیکن جب قریش کے لوگوں کو اس حملے کے انجام کا اندازہ ہوا یہ تم نے کیا کیا؟ تو پورا شہر گھبرا گیا اور ابو سفیان کو بات کرنے مدینہ بھیجا گیا۔ مدینہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی اینڈ ام المومنین ہے۔ جب وہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر ہٹا دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس کے لائق نہیں؟ حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور آپ مشرک ہیں۔ لیکن اس کے بعد ابو سفیان سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ایگریمنٹ کو کنٹینیو رکھنے کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر کے پاس آئے، لیکن انہیں انکار ہی ملا۔ دین حضرت عمر کے پاس آئے، انہیں حضرت عمر نے بہت سختی سے کہا کہ بھلا میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ باخدا اگر میرے پاس باجرے کے دانے ہوں تو میں اسی سے تم مشرکوں سے جنگ کروں گا۔ پھر آخر میں ابو سفیان حضرت علی کے پاس مدد مانگنے آیا، لیکن حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا ارادہ کر چکے ہوں اسے بدلنا میرے تو کیا، کسی کے بھی بس میں نہیں۔ پھر ابو سفیان باہر آگے سب کے سامنے زور زور سے چیخنے لگا، مجھے اپنی پناہ میں لے لو، بٹ سب نے اسے اگنور کر دیا۔ اب ابو سفیان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ قریش مکہ کے پاس واپس لوٹ گیا۔ لیکن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا، اس سے پہلے قریش کو ہمارے حملے کی خبر ہو فوراً مکہ جانے کی تیاری شروع کرو۔ لیکن اسی دوران ایک مسلمان نے مکہ والوں کو ایک لیٹر بھیج دیا جس میں مسلمانوں کا مکہ میں حملہ کرنے کے بارے میں لکھا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور لیٹر حاصل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، لیکن مکہ میں میرے گھر والے بچے سب وہی رہتے ہیں، صرف انہیں بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ یہ صحابی اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مسلمانوں میں سے تھے۔ لیکن اب سارے مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صرف کچھ ہی سالوں میں مدینہ سے 10,000 مسلمان مکہ تک پہنچ چکے تھے۔ انٹیلیجنس سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ مکہ والوں کو آخری لمحے تک کوئی خبر نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت مکہ کے گرد کیمپ فائرز جلانے کا حکم دیا، اور یہ کیمپ فائرز اتنے زیادہ تھے کہ چاروں طرف صرف آگ ہی آگ تھی۔ جب مکہ والوں نے چاروں طرف آگ دیکھی اب ہم مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے، تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہم کیا کریں۔
लेकिन इसी हालत में अबू सुफियान दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब भी वक्त नहीं आया कि तुम समझ लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अबू सुफियान ने कहा कि अगर अल्लाह के सिवा कोई माबूद होता तो जरूर मेरे कुछ काम आता, लेकिन मेरे दिल में अब भी शक है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर अबू सुफियान ने शहादत दी और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अबू सुफियान को ऊंची जगह पर खड़ा किया गया ताकि वो देखे कैसे मुसलमान पूरी ताकत के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन ठीक 8 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक सहाबी के साथ मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे और आज 10,000 मुसलमानों के साथ वापस दाखिल हो रहे थे। खालिद बिन वलीद राइट साइड से, जुबैर बिन अवाम लेफ्ट साइड से। सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि बेवजह किसी को कत्ल नहीं किया जाए, बट कुरैश के लोग बाज नहीं आए और मुसलमानों से लड़ने सामने आए। लेकिन हजरत खालिद ने फौरन कंट्रोल कर लिया। काबे के पास पहुंचकर चाबी तलब की गई, क्योंकि चाबी उस्मान बिन तलहा जो के बनु शेबा के खानदान से थे इनके पास थी। तो हजरत अली इनसे चाबी लेकर आए और काबे का दरवाजा खोला गया। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर जाकर नमाज अदा की और काबे की छत में 360 बुतों को तोड़ दिया और कहा हक वाज़े हो गया और बातिल मिट गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी दोबारा उस्मान बिन तलहा को दे दी और फरमाया ये चाबी तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के पास कयामत तक रहेगी। और आज 1400 साल बाद भी काबे के दरवाजे की चाबी इसी खानदान बनु शेबा के पास है। लेकिन अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का के लोगों को जमा किया और फरमाया अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और पूरे शहर को माफ कर दिया गया। इसके बाद कुछ अंसार सहाबी ने कहा कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को मक्का में फतह दे दी है, तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यही मक्का में रहेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा जीना मरना अंसार के साथ है, क्योंकि अंसार सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से थे और इस्लाम की पहली जंग बदर में मुसलमानों के साथ थे। अब मदीना अरब की सबसे ताकतवर रियासत बन चुकी थी, लेकिन कुछ कबाइल अभी भी मुसलमानों की रियासत मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुसलमानों के साथ हुनैन की तरफ रवाना हुए, जिसमें काफी सारे नए मुसलमान भी थे जिनका ये ख्याल था कि हम इजीली जंग जीत जाएंगे। लेकिन यही जंग मुसलमानों के लिए सबसे मुश्किल जंगों में से एक साबित हुई। सब्सक्राइब